أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. پس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسا کہ اس طریقے سے یا اس طریقے پر جس طریقے سے تم لوگوں نے ایمان لائے تو وہ لوگ راہ راست پا جائیں گے. اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ لوگ پھر گئے تو بلا شبہ وہ لوگ شک میں پڑ گئے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہے اور وہی وہ ذات ہے جو سننے والی ہے اور جاننے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے رنگ کو قبول کر لو. اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے بہتر اور خوبصورت رنگ چڑھائیں؟ اور ہم اسی کے تابعدار ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جھگڑ رہے ہو، حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا اعمال ہمارے لیے اور تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے اور ہم انہی کے تابعدار، انہی کے فرمانبردار اور انہی کے مخلص ہیں. سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں کریمہ کی تلاوت کی گئی. ماقبل میں اس سے والے پہلی آیت میں اور گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پیغمبر جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف، بنیامین اور 12 بیٹے ان کے تھے. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس وقت موت آئی تو اس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت اور تابعداری کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو آپ ہی کے رب کے اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور دیگر تمام نبیوں کے جو رب ہیں ہم ان رب کی جو ہے اتباع کریں گے، ان کی فرمانبرداری کریں گے، ان کی عبادت کریں گے. اسی طریقے سے اور مسلمانوں سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر نازل کیا ان پر، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی آل و اولاد کے اوپر نازل کیا، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے. آج کی 3 آیتیں کریمہ اس کے اندر بھی ایک مختصر سا اور خوبصورت پیغام دیا گیا ہے. پہلی آیت جس کو میں نے تلاوت کیا اس آیت کریمہ جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت ہی مجمل ہے، بہت شارٹ ہے،
لیکن بہت مختصر ہے، لیکن بہت جامع پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یعنی سورۃ البقرہ کی جو تفسیر اب تک ہوئی ہے وہ لگ بھگ 136 آیت کی تلاوت ہو چکی، تفسیر ہو چکا، اور یہ 137ویں آیت کے اندر ویسے تو عام طور پر لگ بھگ کہیں پر اجمال کے ساتھ، کہیں پر تفصیل کے ساتھ ایمان کا اور دین کا تذکرہ ہوتا ہوا آیا، لیکن آج کی اس آیت کے اندر بہت زیادہ اختصار ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اجمال ہے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جس آیت میں اور جس لفظ میں مخاطب کیا گیا ہے اس کے اندر حقیقت معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ کہ اگر وہ لوگ یعنی کون، یہود و نصارہ، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسا کہ تم لوگوں نے ایمان لایا، تو تم لوگوں نے کیسا ایمان لایا یہاں پر تفصیل بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر اس کے ڈارک میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، خیر اور شر پر، اور تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسول کے اوپر جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ایمان لایا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی تقلید کی اور ایمان لایا، ویسا ایمان اگر وہ لوگ لے آتے ہیں تو حقیقت معنوں میں وہ لوگ راہ راست پا جائیں گے اور صحیح راستے کو پا لیں گے، ویسا ایمان لانا ہے۔ ورنہ تو بعض یہود و نصارہ میں بعض وہ فرقے بھی تھے جو اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں، لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہیں جو اتنا رسول کو مانا، اتنا رسول کو مانا اور اتنا اس کے اندر محبت میں غلو کر گئے کہ کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا شریک ہے۔ تو اس طریقے کا ماننا بھی جو ہے قادر نہیں ہے، بلکہ وہ ماننا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانا۔ اگر ایسا مان لیتے ہیں وہ تو حقیقت معنوں میں وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ان لوگوں نے اس طریقے سے ایمان نہیں لائے، منہ موڑ لیے اور منہ موڑ کر وہ لوگ پھر گئے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ شک میں پڑ گئے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان لوگوں سے انتقام لے لے گا۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس طریقے سے جس طریقے سے تم لوگوں نے ایمان قبول کیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ راہ راست پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ پھر گئے یعنی اس طریقے سے ایمان قبول نہیں کیا جس طریقے سے تم نے قبول کیا، یعنی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کو مخاطب ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اندر مراد ہے کہ جیسا ایمان قبول آپ نے کیا، اگر ان لوگوں نے قبول کیا تو وہ راہ راست پر ہے، لیکن اگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا یعنی اپنی منافقت والی چال اگر وہ چلتے رہے تو گویا کہ ایسی صورت میں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بلا سوا وہ لوگ شک کے اندر پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان لوگوں سے انتقام لے لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی وہ ذات ہے جو زیادہ سننے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ آگے کہا اگلی آیت میں صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رنگ کو قبول کرو، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر رنگ لانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور رنگ چڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رنگ ہے
ہے اس رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر صبغۃ اللہ، یہ رنگ کا کیوں استعمال کیا؟ یہ صبغہ گویا کہ ایک ملت ہے۔ پیچھے آیت کے اندر آیا تھا ملت ابیکم ابراہیم، یعنی دین ابراہیم کو قبول کرنے کی بات تھی کہ جو ملت ابراہیم ہے اس ملت ابراہیمی اصل جو دین ہے۔ اور یہاں پر صبغۃ اللہ گویا کہ صبغۃ اللہ کہہ کر اللہ کا دین یہاں پر مراد ہے کہ اپنے اوپر اللہ کے دین کا رنگ چڑھا لیجیے اور ایسا قبول کر لیجیے کہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ شریعت اسلام اور اللہ کے تابعدار اور اللہ کے فرمانبردار بندہ ہے جو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رنگ کو قبول کرو۔ اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کو جو ہے یہ قبول اس سے زیادہ چڑھانے والا ہو؟ صبغۃ اللہ کہہ کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، نصارہ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ایک رنگ والے پانی کے اندر اس بچے کو نہا دیتے تھے، یعنی رنگ کیا ہوا پانی کے اندر اس بچے کو نہا دیتے تھے، اور نہانے کے بعد بغیر ختنہ کیے ہوئے ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بچہ دین یعنی طہارت یعنی پاکیزہ اور نصرانیت دین کے لیے جو ہے پاکیزہ ہو چکا ہے، اب مزید اسے ختنہ کی ضرورت نہیں ہے اور اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس رنگ میں نہانے کے بعد جو ہے گویا وہ بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو لا کر کے اس باطل عقیدے کی تردید کر دیا اور کاٹ دیا اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس رنگ والے پانی میں نہانے کے بعد جو ہے وہ تو رنگ ہے تو اوپری چیزیں جو ہے ظاہری طور پر ختم ہو جائے گی، لیکن باطنی جو خباثت اور گندگی ہے وہ جو ہے اس رنگ والے پانی میں نہانے سے صاف نہیں ہوگا، بلکہ بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ اندرونی جو نجاست ہے، اندرونی جو گندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس کے باطل عقیدے کو نصارہ کے اس باطل عقیدے کی تردید کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے آدمی اگر کوئی رنگ لگاتا ہے تو آنکھوں سے دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر رنگ لگا ہوا ہے یا کوئی رنگین کپڑا پہن رکھا ہے، اسی طریقے سے انسان اللہ کے رنگ میں اس طریقے سے رنگ جائے، اللہ کے دین میں اس طریقے سے جو ہے محمول ہو جائے، مشغول ہو جائے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ دیندار ہے، اس کے اوپر جو دینداری کا لیبل لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے دینداری ٹپک رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے۔ گویا کہ اس دو باتوں کی طرف اس آیت کریمہ سے باری تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو قبول کر لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آخری آیت میں آج یہ کہا کہ آپ کہہ دیجیے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو، اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا کی عبادت یہاں پر مقصود ہے۔ جبکہ تم جان رہے ہو اور ہم مان رہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے تو ہم ایک رب مان کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تمہارا بھی رب ہے لیکن تم اپنے رب کے اندر جو ہے کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو۔ گویا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ ہمارا اعمال ہمارے ساتھ رہے گا، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ رہے گا، اس کے اندر جو ہے کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ قل اتحاجوننا، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، اتحاجوننا، کہ تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہم سے حجت بازی کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، درا حالے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے،
اگر تم ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، تمہارے اعمال کی سزا تمہیں ملے گی۔ اگر تم ایک خدا کو مان کر کے عبادت کرو گے تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں، انہی کے تابعدار ہیں اور انہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین اور شریعت کو ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا، اس شریعت پر، اس دین پر اس طریقے سے جم جانا چاہیے تاکہ دین شریعت کا کوئی بھی پہلو ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور تمام پہلوؤں کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا الہ العالمین رب کریم اور کریم پروردگار عالم۔ اے اللہ اس کا کرم کا عافیت کا گزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ درس قرآن، اے اللہ سورۃ البقرہ کی 3 آیت کریمہ کا سبق پڑھا گیا، اے اللہ ان تمام فرمان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک جز پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے درس قرآن کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو خیر قبول عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین نے جنہوں نے شرکت کیا ہے، اے اللہ سبوں کو اپنے دین کے لیے اور اپنی رضاعت کے لیے اللہ قبول و منظور فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔